اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو مرحوم آیت اللہ علی محمد بروجردی کے حالات زندگی، واقعات اور حکایات کے باب میں جاری تھی۔ ہم نے عرض کیا کہ علی محمد بروجردی نے نہایت ہی غربت میں، نہایت ہی تنگ دستی میں مشکلات کو برداشت کیا اور تحصیل علم میں مدارج عالیہ طے کیے۔ اپنے زمانے میں علی محمد بروجردی مرحوم آیت اللہ سید ابو القاسم خوئی اور مرحوم آیت اللہ ہادی میلانی سے علمی مرتبے میں کم نہیں تھے، بلکہ ہم نے اپنی گزشتہ گفتگو میں اس مطلب کی طرف اشارہ کیا کہ مرحوم علامہ سید محمد حسین طباطبائی اور مرحوم آیت اللہ بہجت کے نزدیک علی محمد بروجردی کا مقام علمی اعتبار سے ان دو بزرگواران سے زیادہ تھا۔ ہم اپنی گفتگو کو آگے لے کر چلتے ہیں اور اس مرحلے میں داخل ہوتے ہیں کہ مرحوم علی محمد بروجردی کے صمیمی ترین دوست نجف اشرف عراق میں مرحوم سید حسن مسقطی تھے۔ مرحوم سید حسن مسقطی کے حالات زندگی، واقعات اور حکایات کے بارے میں تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں، ہمارے چینل پر موجود ہے، آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ مرحوم علی محمد بروجردی اور مرحوم سید حسن اصفہانی مسقطی دونوں ایک ساتھ ایک ہی گھر میں زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ ظاہری بات ہے، جب انسان کا حشر نشر ایک آدمی کے ساتھ روزانہ ہو اور اس کی اخلاقی خصوصیات سے متاثر ہو تو یقینی بات ہے انسان جستجو میں ہوتا ہے کہ وہ بالآخر ایسی کون سی تعلیم حاصل کرتا ہے جس کے نتیجے میں اس کے اندر اس قدر نمایاں اور ممتاز محاسن اخلاقی آ چکے ہیں۔ لہٰذا حسن مسقطی مخفی طور پر، پوشیدہ طور پر مرحوم علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جایا کرتے تھے۔ علی محمد بروجردی کو اس بات کا علم نہیں تھا، لیکن اجمالی طور پر یہ بات معلوم تھی کہ یہ کسی ایسے استاد کے پاس جاتے ہیں جو انہیں تہذیب نفس کی تعلیم دیتا ہے، لیکن وہ کون ہے یہ نہیں معلوم تھا۔ اور پھر خود سید حسن مسقطی بھی چونکہ علی محمد بروجردی کی اخلاقی خصوصیات سے آگاہ تھے، لہٰذا انہیں بھی یہ خواہش تھی کہ وہ اپنے اس صمیمی دوست کو اپنے استاد کے محضر میں لے کر جائیں۔ لہٰذا نجف اشرف عراق میں مرحوم علی آغا قاضی طباطبائی جو ایک گمنامی کی زندگی بسر کر رہے تھے کہ وہ تاریخی ماجرا پیش آتا ہے کہ مرحوم علی آغا قاضی طباطبائی معمولاً اپنے جو سماور ہے جس میں باقاعدہ ایرانی چائے بنایا کرتے ہیں، ایک لمبا سا گیس پر چلنے والا یا کوئلوں پر چلنے والا ایک سماور ہوتا ہے جس میں پانی سارا دن ابلتا رہتا ہے اور اس کے اوپر ایک چائے کی جو ہے وہ کتری رکھ دی جاتی ہے اور پھر گرم پانی ملا کر اور تھوڑا سا قہوہ ملا کر ایک چائے تیار کی جاتی ہے۔ ممکن ہے آپ لوگوں نے اسے مشاہدہ کیا ہو، وگرنہ اسے نیٹ پر مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ مرحوم علی آغا قاضی طباطبائی کا جب بھی سماور خراب ہو جاتا تھا تو وہ اس کی تعمیر کے لیے گلی میں موجود ایک دکاندار کے پاس اس کو دے دیا کرتے تھے، ان کے بچے دے دیا کرتے تھے یا خود علی آغا دے دیا کرتے تھے اور پھر وصول کر لیا کرتے تھے۔ تو الغرض وہ شخص چونکہ گھر کے ساتھ ہی گلی میں ہی اس کی دکان تھی، دن میں 50 دفعہ اس کے سامنے سے گزر ہوتا تھا، ایک اچھی طرح سے آشنائی تھی، کوئی غیر معروف یا غیر متعارف شخص نہیں تھا۔ وہ شخص ایک روز زیارت کے لیے کاروان کے ساتھ مشہد الرضا علیہ آلاف التحیت وثنا میں مشرف ہوتا ہے۔ مشہد میں جب وہ پہنچتا ہے تو اس کا پاسپورٹ گم ہو جاتا ہے اور پاسپورٹ آفس کے وہ چکر لگاتا رہتا ہے کہ میں نے واپس جانا ہے، مجھے عراق جانے کی اجازت دی جائے، لیکن پولیس اس کو جانے کی اجازت نہیں دیتی۔ پولیس اسے کہتی ہے کہ آپ اپنا پاسپورٹ لائیں تو ہم آپ کو جانے کی اجازت دیں گے، ولا غیر، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔
اب ایسے میں یہ شخص حیران و پریشان سرگردان کہ اب میں کیا کروں۔ حضرت امام رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے حرم مطہر میں شرفیاب ہوتا ہے صحن انقلاب، صحن کہنے، صحن عتیق، جو پرانا اور قدیمی ترین صحن ہے حضرت امام رضا کا۔ اس صحن میں جیسے ہی یہ آتا ہے تو اس کو سامنے مرحوم علی آغا قاضی طباطبائی مل جاتے ہیں۔ نہایت خوشحال ہوتا ہے کہ ہمارے محلے کا، ہمارے علاقے کا ایک عالم یہاں پر موجود ہے۔ احوال پرسی کی جاتی ہے اور پھر اپنی مشکل کا ذکر کرتا ہے کہ میں تو یہاں آ کر جو ہے نا وہ پھنس گیا ہوں، مشکل میں گرفتار ہو چکا ہوں، اور میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ میرا پاسپورٹ گم ہو گیا ہے اور پولیس والے مدد نہیں کر رہے۔ مرحوم علی آغا قاضی طباطبائی اس دکاندار سے کہتے ہیں، اس کے تریساز سے کہتے ہیں کہ تم پاسپورٹ آفس میں فلاں شخص کے پاس جاؤ، وہ تمہارا مسئلہ حل کر دے گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوتا ہے، اگلے روز وہ پاسپورٹ آفس جاتا ہے، فلاں شخص کے پاس جاتا ہے جس کی علی آغا قاضی طباطبائی نے معرفی کی تھی اور کہا تھا کہ اس شخص کے پاس جانا۔ اس شخص کے پاس گئے اور اس نے اس دکاندار کے تریساز کی مشکل کو حل کر دیا۔ لہٰذا یہ نجف اشرف عراق واپس آتا ہے اور لوگوں سے آ کر کہتا ہے کہ جب میں مشہد الرضا تھا تو میرے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا، علی آغا قاضی نے میری مدد کی اور مجھے بتایا کہ فلاں شخص کے پاس جاؤ، وہ آپ کی مشکل کو حل کر دے گا۔ اب جیسے ہی یہ اس ماجرا کو نجف میں بیان کرتا ہے تو لوگ انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں، علی آغا قاضی تو یہاں سے نجف سے باہر نکلے ہی نہیں ہیں، وہ تو یہیں پر مقیم تھے، یہاں سے کہیں نہیں گئے۔ اور یہ کیتری ساز دکاندار اصرار کرتا ہے کہ نہیں، میرے ساتھ جو ملاقات ہوئی تھی وہ علی آغا قاضی کی تھی اور کوئی نہیں تھا۔ میں اپنے محلے دار کو کیسے نہیں پہچانتا، ہر روز دن میں 10-15 دفعہ ملاقات ہوتی ہے، میں ان کو اچھی طرح سے پہچانتا ہوں، انہی سے میری بات ہوئی، انہوں نے مجھے معرفی کی۔ اور جب علی آغا قاضی طباطبائی کی طرف رجوع کیا جاتا تو وہ کہتے ہیں آپ لوگ تو جانتے ہیں میں یہیں تھا، میں تو یہاں سے کہیں نہیں گیا۔ تو یہ بات ایسے نجف اشرف میں معروف ہو جاتی ہے کہ علی آغا قاضی طباطبائی گویا طی الارض کے ذریعے سے مشہد الرضا زیارت کے لیے تشریف لے گئے اور وہاں جا کر انہوں نے اس شخص کی مشکل کو بھی حل کیا۔ لہٰذا جب یہ بات نجف اشرف میں پھیلتی ہے تو وہ تمام افراد جو پہلے علی قاضی طباطبائی کو نہیں پہچانتے تھے، اس ماجرا کو سننے کے بعد ان کی علی قاضی طباطبائی سے ایک آشنائی ہو گئی، جان پہچان ہو گئی کہ یہ وہ شخص ہے جسے طی الارض آتا ہے۔ اور ہم اپنی داستانوں میں اس مطلب کو بیان کر چکے ہیں، انشاءاللہ آپ اسے سنیں گے کہ انسان جب اس سے کوئی ایسا خارق العادہ واقعہ سرزد ہوتا ہے تو لوگ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں اپنے مسائل کے حل کے لیے۔ لہٰذا ایسے ہی علی آغا قاضی طباطبائی کی شہرت ہو گئی اور لوگ ان کے پاس رجوع کرنا شروع ہوئے۔ ایسے میں چونکہ علی محمد بروجردی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اس بات کا علم تھا کہ سید حسن مسقطی اس شخصیت کے پاس تہذیب نفس کے لیے اور اخلاقیات کے لیے جاتے ہیں، لہٰذا علی محمد بروجردی اپنے دوسرے صمیمی دوست آیت اللہ شیخ محمد تقی آمولی، جن کی میں حالات زندگی پر تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں اور ان کی قبر اطہر بھی یہیں مشہد مقدس میں حضرت سامن الحجج علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے حرم مطہر میں باغ رضوان میں موجود ہے۔ یہ شخصیت اور مرحوم علی محمد بروجردی دونوں علی آغا قاضی طباطبائی کے پاس اسی شہرت کے بعد جاتے ہیں اور جا کر ان سے درس اخلاق اور درس عرفان کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اور ہم یہ بات آپ کی خدمت میں بارہا نقل کر چکے ہیں کہ مرحوم قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ خود کمال تک پہنچے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے سیر و سلوک کے تمام مراحل کو کمپلیٹ کر لیا تھا، ایمان کے تمام مراحل کو کمپلیٹ کر لیا تھا اور ایک اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ ان کی یہ خصوصیت تھی کہ جو شخص بھی ان کے درس میں جاتا تھا وہ اس کے اندر ایک ایسی روح پھونک دیتے تھے کہ وہ راہ شریعت سے اور راہ طریقت سے منحرف نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر لہٰذا علی قاضی طباطبائی کے شاگردوں کی یہ خصوصیت میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ تمام کے تمام شاگرد مجتہد مسلم، متعبد، پرہیزگار، باتقویٰ، دیندار اور شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ کے راستے سے 1 انچ بھی منحرف ہونے والی شخصیات نہیں تھے، مکمل طور پر شریعت مقدسہ مطہرہ کی
پاسداری کرنے والے اور اس پر عمل کرنے والے اور شریعت کی حفاظت کرنے والے لوگ تھے اور فقہا تھے سب کے سب۔ لہٰذا شاگرد اس مطلب کو بیان کرتے ہیں، اور میں یہ مطلب بھی بارہا آپ کی خدمت میں نقل کر چکا ہوں کہ علی قاضی طباطبائی کی یہ خصوصیت ہوا کرتی تھی کہ جو شخص ان کے درس میں جاتا تھا وہ ایک ہفتہ اپنے ارد گرد علی قاضی طباطبائی کو محسوس کرتا تھا کہ میرے اطراف میں وہ میری نگرانی کر رہے ہیں۔ لہٰذا ایسے میں علی محمد بروجردی، شیخ محمد تقی آمولی آغا علی قاضی طباطبائی کے درس میں جاتے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ درس اخلاق کا مطالبہ کرتے ہیں بلکہ درس عرفان کا بھی مطالبہ کرتے ہیں۔ اور ہم آپ کی خدمت میں یہ مطلب بھی بیان کر چکے ہیں کہ قاضی کے پاس صرف وہی شخص جا سکتا ہے جس کی قاضی کے ساتھ سنخیت ہو اور مناسبت ہو، جو سیر و سلوک، ریاضات اور ان چیزوں میں دلچسپی رکھتا ہو۔ یہ ایک ایسا برہا تھا اور ایک ایسا دور تھا کہ جس دور میں علی قاضی طباطبائی نجف اشرف عراق میں صوفی کے عنوان سے معروف تھے۔ قاضی کے پاس جانا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ ہم نے عرض کیا ابھی آپ کی خدمت میں کہ مرحوم مسقطی مخفیانہ طور پر علی قاضی طباطبائی کے درس میں جایا کرتے تھے، اور خود یہ علی محمد بروجردی اس بات کو نقل کرتے ہیں کہ میں اور آیت اللہ ابو القاسم خوئی ہم دونوں صبح سویرے مخفیانہ طور پر علی قاضی طباطبائی کے گھر میں جایا کرتے تھے تاکہ ہمیں کوئی پہچان نہ لے۔ یعنی اس قدر شہرت کا خوف ہوتا تھا کہ علی قاضی کے پاس اگر ہم جائیں گے تو ان کی بری شہرت ہمارے اوپر اثر انداز ہوگی، اور حوزہ علمیہ کے جو علمی حلقے ہیں وہ ہمیں مورد اعتراض قرار دیں گے، مورد طعن قرار دیں گے کہ آپ اس صوفی کے پاس جاتے ہیں۔ لہٰذا مخفیانہ طور پر علی قاضی طباطبائی کے پاس جایا کرتے تھے۔ یہ ابتدائی مراحل ہیں اور ابتدائی دور ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ جب ہم قاضی کے پاس جاتے تھے تو قاضی کے درس سے واپس آنے کے بعد ہر قسم کی جو مجادلات ہوتے ہیں، جو فضول قسم کی بحثیں ہوتی ہیں، ان سے ہم دوری اختیار کرتے تھے۔ زیادہ وقت غور و فکر تدبر میں ہمارا گزرتا تھا، اور پھر ہم وادی السلام چلے جایا کرتے تھے اور وہاں ارواح مؤمنین کے ساتھ ہم انس پیدا کیا کرتے تھے۔ لہٰذا یہ جو تبدیلی علی محمد بروجردی میں رونما ہو رہی تھی نا، یہ آہستہ آہستہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہونا شروع ہو گئی۔ لہٰذا لوگوں نے علی محمد بروجردی پر اعتراض کرنا شروع کر دیا، اور مرحوم قاضی کی بات جو لوگ نہیں سمجھ پاتے تھے، جو ان کی اخلاقیات کو، ان کی عرفانیات کو، ان کی ریاضت نفس کو اور ان چیزوں کو جو لوگ درک نہیں کر پاتے تھے، وہ علی محمد پر اعتراض کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ تم تو بہت اچھے انسان تھے، تم بہت ترقی کر رہے تھے، بہت مدارج عالیہ طے کر رہے تھے، تم نے اپنے آپ کو ضائع کر لیا ہے، گویا کہ تم نے خودکشی کر لی ہے، تم نے اپنی ساری محنت کو نابود کر دیا ہے۔ تو جب ایسے اعتراضات علی محمد بروجردی لوگوں سے سنا کرتے تو ان کی آنکھیں نم ہو جاتی، آنکھوں میں آنسو آ جاتے، اور لوگوں سے یہی کہتے کہ اگر ضائع ہونا اسے کہتے ہیں تو اے کاش میں مزید ضائع ہو جاؤں، اور اے کاش میں پہلے ضائع ہو جاتا علی قاضی طباطبائی کے حضور میں شرف یاب ہو کر۔ لہٰذا خود علی محمد بروجردی اپنی آپ بیتی بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب میں علی قاضی طباطبائی کے حضور میں شرف یاب ہوا تو میرے وجود میں ایک انقلاب آ گیا، میرے گویا کے دن رات ایک ہو گئے، اور میرا تمام وقت، چاہے وہ خلوت کا ہو چاہے وہ جلوت کا ہو، یعنی معاشرتی جو اجتماعات ہیں ان کے اندر جو میرا وقت ہو، تمام میں ایسے محسوس کرتا تھا کہ علی قاضی طباطبائی میرے ساتھ موجود ہیں، گویا کہ میں اور ان کا وجود آپس میں متحد ہو چکے ہیں، اور میرے وجود میں اور علی قاضی طباطبائی کے وجود میں ایک اتحاد آ چکا ہے۔ لہٰذا ہم اگر دیکھیں تو مرحوم آیت اللہ شیخ حسن علی نجابت، جو مرحوم آیت اللہ علی محمد بروجردی کے بھی شاگرد تھے اور مرحوم سید علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے، یہ مرحوم شیخ حسن علی نجابت لکھتے ہیں، یعنی انہوں نے اپنی جو یادداشت تحریر کی ہے مرحوم علی محمد بروجردی سے متعلق، تو یہ لکھتے ہیں کہ اللہ رحمت کرے علی محمد بروجردی پر
کہ وہ نجف اشرف کے اول درجے کے مجتہد تھے اور اول درجے کے متقی شخص تھے علی محمد بروجردی، اور ان کے وجود میں جتنی بھی اخلاقی اقدار تھیں اور اخلاقی خصوصیات تھیں، ان کا کمال علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے وجود بابرکت کی وجہ سے تھا۔ اور پھر فرماتے ہیں، خود علی محمد بروجردی اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ جب میں نے قاضی کو درک کر لیا تو 7 سال ہر قسم کے درس، ہر قسم کے مباحثے اور ہر قسم کے مطالعے کو میں نے ترک کیا، اور 7 سال مسلسل میں علی قاضی طباطبائی کے حضور میں شرفیاب رہا، اور ان سے اس قدر استفادہ کیا کہ میری جان میں جان آئی۔ یہ جان میں جان آنے والا محاورہ ہمارے ہاں عرفاً معاشرے میں استعمال کیا جاتا ہے، لیکن علی محمد بروجردی اس کلمے کو عرفی محاورے کے طور پر استعمال نہیں کرنا چاہتے، بلکہ علی محمد بروجردی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ انسانی روح تقوی اور پرہیزگاری اور مدارج عالیہ اخلاقی طے کیے بغیر یہ انسانی روح گویا کہ مردہ ہے، اور اس روح کے اندر اگر طہارت نفسانیہ کو انڈیل دیا جائے اور طہارت نفسانیہ اگر اختیار کی جائے تو اس روح میں بھی جان آ جاتی ہے، اور یہ روح بھی شاداب ہو جاتی ہے اور اپنے کمال تک پہنچتی ہے۔ تو میں علی قاضی طباطبائی کی خدمت میں جانے سے پہلے جسمانی طور پر بھی مردہ تھا، روحانی طور پر بھی مردہ تھا، لیکن ان کے حضور کو درک کرنے کے بعد اور یہ طہارت نفسانیہ اختیار کرنے کے بعد اب میری جان میں جان آئی ہے۔ 7 سال لگائے ہیں اس ریاضت کو کرنے میں تاکہ جان میں جان آئے۔ اور پھر فرماتے ہیں، یعنی لوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ علی محمد بروجردی ایک گوہر تابناک تھے کہ جن کو درک کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ مرحوم آیت اللہ نجابت اس مطلب کو بیان کرتے ہیں کہ اہل معرفت کا بنیادی مقصد اور بنیادی ہدف اخلاق الہی کو اختیار کرنا ہے، یعنی اخلاق الہی سے متخلق ہونا ہے۔ یہی جو معروف جملہ کہ تخلقوا باخلاق اللہ، یعنی خود کو اخلاق الہی سے آراستہ کرو، یعنی اس جملے میں بطور قطع اور بطور یقین اس مطلب کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ انسان جو خود کو اخلاق الہی سے آراستہ کرے، یعنی خداوند متعال کی ذات میں خود کو فنا کر لے۔ اور اس جملے کا نتیجہ یہی ہے کہ انسان تخلقوا باخلاق اللہ اسی وقت ہو سکتا ہے، اور اس وقت متخلق باخلاق الہی ہو سکتا ہے جب وہ ذات الہی میں خود کو فنا کر لے اور فنا فی اللہ کے مقام پر پہنچ جائے۔ بس اہل معرفت اور علماء ربانی کے اعمال میں، ان کی رفتار میں، ان کے کردار میں، ان کی گفتار میں، ان کے تمام وجود میں ان کا مقصد صرف پروردگار ہوتا ہے، اور یہی پروردگار کی جو قرب ہے اور اس کے اخلاقیات سے متخلق ہونا ہے، یہی ایک عالم اور ایک حقیقی عارف کی حقیقی خصوصیت ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ جو معروف جملہ ہے تخلقوا باخلاق اللہ، اس سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ صوفیوں کا قول ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانی حدیث نہیں ہے۔ تو ممکن ہے منابع روائی میں اس جملے کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نہ پہنچا ہو کسی تک، لیکن اس کے مشابہ متعدد ایسے کلمات خود ہمارے اہل سنت برادران کے منابع روائی میں موجود ہیں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل شدہ ہیں، لیکن عین یہی جملہ تخلقوا باخلاق اللہ روایت معصوم میں بیان ہوا ہے بہار الانوار جلد نمبر 58 اور صفحہ نمبر 129 میں۔ اور یہاں اس جملے کو لکھنے کے بعد مرحوم علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر کہتے ہیں وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَا مَعْنَ لَهُمَا إِلَّا تَقْلِيلُ الْحَاجَاتِ، کہ یہاں جو یہ جملہ بیان کیا گیا ہے تخلقوا باخلاق اللہ، اس سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنی حاجات کو، کہ جو ممکنات سے ہے اس کی، ان کو کم کر دے، جس قدر ممکن ہے انسان اپنی حاجات کو کم کرے، وَإِضَافَةُ الْخَيْرَاتِ، اور اپنے وجود میں نیکیوں کو
انڈیل دے اور بالکل اپنے وجود کو نیکیوں سے مملو کر دے. والحسنات، اور تمام نیکیاں اور تمام خیرات اور تمام اچھے کام سے اپنے وجود کو بھر دے. لا بالاستقصار من لذات و شہوات، اور اپنے وجود کو لذات اور شہوات سے دور کرے. ہمارے اہل سنت بھائی بھی جہاں اس مطلب کو حدیث نبوی سے انکار کرتے ہیں وہاں وہ یہ مطلب بھی بیان کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر یہ صوفیوں کا بھی قول ہے تخلقوا باخلاق اللہ، لیکن حکمت تو ہے نا. اور پھر ذیل میں لکھتے ہیں کہ الحکمت ضالۃ المؤمن، کہ یہ جملہ ایک خوبی ہے، یعنی بہت اچھا جملہ ہے، ولو حدیث کا جو ہے وہ ٹکڑا نہ بھی ہو لیکن بات بہت اچھی ہے. لہٰذا مرحوم نجابت کی ہم بات کر رہے تھے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک عالم کا، ایک عارف کا، ایک باتقوی شخص کا سیر و سلوک کی راہ میں بنیادی مقصد اور بنیادی ہدف کیا ہوتا ہے؟ اخلاق الہی سے متخلق ہونا ہے اور اخلاق الہی سے آراستہ ہونا ہے. یہ جملہ نقل کرنے کے بعد ابن عربی کا ایک قول نقل کرتے ہیں، اور وہ قول یہ ہے کہ جو انسان بھی نماز، روزہ اور دین مبین اسلام کے احکام کی خلاف ورزی کرتا ہوا کشف و شہود کے مقام پر پہنچے تو جان لو یہ کشف و شہود رحمانی نہیں بلکہ یقیناً شیطانی ہے. کیوں؟ چونکہ کوئی بھی عارف کشف و شہود کے مقام پر نہیں پہنچ سکتا مگر شریعت کے راستے سے. یہی وہ راستہ جو علی قاضیہ طباطبائی اپنے شاگردوں کو تعلیم دیا کرتے تھے کہ جاؤ پہلے تفقہ فی الدین کرو، اجتہاد کرو، اور پھر آؤ اس وادی میں اور آ کر جو ہے وہ سیر و سلوک کے مراحل کو اور مدارج کو طے کرو. لہٰذا اس سے پہلے اخلاقیات اور جو اخلاقی مطالب ہیں ان کی طرف توجہ ضروری ہے، سنن نبی کی طرف توجہ ضروری ہے اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے. لہٰذا مرحوم قاضی مرحوم علی محمد بروجردی کو، مرحوم محمد تقی آمولی کو عرفان کی تعلیم دیا کرتے تھے. یہ لوگ شریعت کا چراغ تھام کر سیر و سلوک کیا کرتے تھے، یعنی بغیر شریعت کے سیر و سلوک کرنا شیطانی عمل ہے. یہ اس سے اجتناب ہونا چاہیے اور اس کی مذمت کی جانی چاہیے، اور جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے. لہٰذا شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ کا دامن تھام کے اور اس چراغ کی رہنمائی میں انسان مدارج عالیہ طے کرے اور سیر و سلوک طے کرے. اور بنیادی فرق یہی ہے عرفان شیعی اور عرفان غیر شیعی میں کہ تشیع اس بات کی پابند ہے کہ انسان کو شریعت کا چراغ ہاتھ میں تھامنا چاہیے اور پھر سیر و سلوک کرنی چاہیے، لیکن دوسرے لوگ شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ کو پامال کر کے بھی سیر و سلوک کرتے ہیں، جو معمولاً ہمارے معاشرے میں آپ لوگ دیکھتے رہتے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے کہ سیر و سلوک کے نام پر اور تصوف کے نام پر اور عرفانیات اور اخلاقیات کے نام پر یہ جو ڈرامے بازی ہو رہی ہے یہ سب کی سب مذموم ہے. لہٰذا بنیادی سیر و سلوک جسے تشیع بیان کرتی ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت قطعیہ پر بطور تام اور بطور کمال اس پر عمل کرنا ہے. لہٰذا میں مرحوم علامہ محمد حسین طباطبائی کے حالات زندگی میں اس مطلب کو بیان کر چکا ہوں کہ وہ انہیں علی قاضیہ طباطبائی نے سنن النبی جمع کرنے کے متعلق حکم دیا تھا کہ آپ سنن النبی جمع کریں اور اس پر عمل کریں. لہٰذا انہوں نے باقاعدہ ایک کتاب بھی سنن النبی پر تحریر کی جس پر انہوں نے خود عمل بھی کیا اور اس پر پابندی سے عمل کیا. لہٰذا یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ انسان مجہول مطلق کو ہرگز طلب نہیں کر سکتا، یعنی جس چیز کو میں جانتا ہی نہیں اس کی تلاش کیسے کروں. لہٰذا اجمالی طور پر شناخت کا ہونا نہایت ضروری ہے، اور وہ اجمالی شناخت باری تعالی یعنی کچھ تو آپ کو معلوم ہو خداوند متعال کے لیے جس کی تڑپ آپ کے وجود میں ہو، اور اس تڑپ کی تکمیل کے لیے آپ جب آگے بڑھیں گے تو آپ کے آگے تمام دروازے جو ہے نا وہ نورانی کھلتے جائیں گے اور آپ کو مزید رہنمائی ہوتی جائے گی. لہٰذا علی محمد بروجردی معرفت باری تعالی کے محتاج تھے. یہ معرفت اجمالیہ اپنے وجود میں درک کر رہے تھے. اس معرفت اجمالیہ کو معرفت تفصیلیہ میں تبدیل کرنے کے لیے وہ علی آغا قاضیہ طباطبائی کے حضور میں شرف یاب ہوئے، اور اس قدر علی قاضیہ طباطبائی سے مانوس ہوئے کہ ہم اپنے پہلے درسوں میں بیان کر چکے ہیں کہ علی محمد بروجردی کے زندگی میں دو استاد نہایت اہمیت رکھتے تھے.
ایک محمد حسین اصفہانی کومبانی اور ایک علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ. اور پھر میں عرض کر چکا ہوں کہ مرحوم نائینی کے بھی شاگرد تھے، مرحوم ابو الحسن اصفہانی کے بھی شاگرد تھے، اور شخصیات اور طراز اول کے مجتہدین آغا ضیاء الدین عراقی اس قسم کے شخصیات سے استفادہ ضرور تھا، لیکن مرحوم علی محمد بروجردی کے وجود میں جو کمال ڈالنے والی دو شخصیات تھیں جن کی جھلک علی محمد بروجردی کی زندگی میں نمایاں تھی، وہ یہی تھے، یعنی محمد حسین اصفہانی کومبانی اور علی آغا قاضی طباطبائی. لہٰذا مرحوم نجابت اس بات کو لکھتے ہیں کہ اکثر ہم مشاہدہ کیا کرتے تھے کہ علی محمد بروجردی ہفتے میں ایک مرتبہ مرحوم قاضی کے پاس آتے اور ان کے پاس بیٹھ کر مثنوی کے اشعار پڑھا کرتے تھے. یعنی فقیہ مسلم تھے، لیکن آ کر شعر پڑھ رہے ہیں استاد کے لیے اور استاد صرف سن رہے ہیں. یعنی ان کی وہ جو ایک معنوی تڑپ ہے اشعار کو سننے کے لیے، اسے پورا کرنے کے لیے علی محمد بروجردی وہاں پر جایا کرتے تھے. علی محمد بروجردی کی زندگی میں ایک واقعہ ایسا بھی ملتا ہے کہ جس میں انہوں نے آغا قاضی کی حاجت پوری کی، یعنی اللہ نے آغا قاضی کی حاجت کو علی محمد کے ہاتھوں میں قرار دیا. ماجرا کیا ہے؟ ماجرا کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک روز علی محمد بروجردی، جن کی روٹین یہ ہوا کرتی تھی کہ وہ شام کو زیارت مولا الموحدین کے لیے جایا کرتے تھے، نماز پڑھا کرتے تھے، گھر آتے تھے، کھانا کھاتے تھے اور آرام کے لیے لیٹ جایا کرتے تھے. جیسے ہی بستر کے اوپر لیٹتے، تکیے پر سر رکھتے تو انہیں نیند آ جاتی تھی. یہ ان کی روٹین ہوا کرتی تھی. فرماتے ہیں کہ ایک روز میں حرم مطہر علوی میں جاتا ہوں، زیارت کرتا ہوں، اور وہاں ایک شخص مجھے ملتا ہے جو 20 دینار مجھے دیتا ہے، اور وہ میں اپنی جیب میں رکھ لیتا ہوں اور توجہ نہیں رہتی ہے. آتا ہوں سونے کے لیے، جس قدر میں سونے کی کوشش کرتا ہوں مجھے نیند نہیں آتی. مسلسل کروٹیں بدل رہا ہوں ادھر سے ادھر، لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی اور وجہ بھی معلوم نہیں ہے کہ کیا مسئلہ ہے. تو میں اٹھ جاتا ہوں، کہا کہ چلو نیند تو نہیں آ رہی ہے، مولا الموحدین امیر المؤمنین کی جا کر زیارت کر لی جائے. لہٰذا میں حضرت سید الاوصیاء کے حرم میں آتا ہوں، حضرت کی زیارت کرتا ہوں، اور زیارت کے لیے میں باب قبلہ سے داخل ہوتا ہوں. زیارت کرنے کے بعد اب جب میں واپس جانا چاہ رہا ہوں تو میں مشاہدہ کر رہا ہوں کہ مجھے ایک طاقت ہے جو حرم کے اپوزٹ جو ایک بازار ہے، جو وہاں کوئی طاقت مجھے اپنی طرف کھینچ رہی ہے. میں بہت تعجب کر رہا ہوں کہ کیا میرے ساتھ آج ماجرا ہو رہا ہے کہ پہلے گھر میں نیند نہیں آ رہی تھی اور اب مجھے بازار جو مرکزی ہے اس کی طرف کوئی طاقت مجھے کھینچ رہی ہے. لہٰذا میں اس طرف جاتا ہوں اور اس دروازے کے پاس کھڑا ہو جاتا ہوں. تو کچھ دیر کے بعد مجھے دکھائی دیتا ہے کہ سامنے سے مرحوم علی آغا قاضی طباطبائی تشریف لا رہے ہیں. میں نہایت تعجب کرتا ہوں کہ علی قاضی طباطبائی کا شیڈول اس وقت حرم مطہر میں آنے کا نہیں ہے. لہٰذا فوراً آگے بڑھتا ہوں، ان کی دستبوسی کرتا ہوں اور پوچھتا ہوں کہ آغا آپ اس وقت یہاں تشریف لائے ہیں، خیریت ہے؟ تو علی قاضی طباطبائی کہتے ہیں کہ علویہ نے مجھ سے انگور کا مطالبہ کیا ہے، یعنی اپنی زوجہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ سادات کا احترام ہمارے اوپر واجب ہے، اور اس وقت نصف شب علویہ نے مجھ سے انگور کا مطالبہ کیا ہے. میرے پاس کوئی رقم نہیں ہے انگور خریدنے کے لیے، لہٰذا میں گھر سے باہر نکلا ہوں اور میں نے اللہ سے یہ تقاضا کیا ہے کہ تو مجھے انگور عطا فرما. لہٰذا میں اس نیت سے گھر سے باہر نکلا ہوں. تو علی محمد بروجردی سمجھ گئے کہ مجھے ساری رات جو نیند نہیں آ رہی تھی اس کی وجہ یہی تھی کہ اللہ چاہتا تھا کہ میں جاؤں اور جا کر علی قاضی طباطبائی کی حاجت روائی کروں. لہٰذا وہ 20 دینار اپنی جیب سے نکالتے ہیں اور علی قاضی طباطبائی کی خدمت میں تقدیم کر دیتے ہیں. آغا قاضی اس 20 تومان میں سے ایک معمولی مقدار، ایک ربع دینار تک وہاں سے اٹھاتے ہیں اور باقی رقم واپس کر دیتے ہیں کہ یہ میرے لیے اتنا ہی کافی ہے. تو علی محمد بروجردی باقی کے دینار بھی ان کی جیب میں ڈال دیتے ہیں کہ نہیں، یہ آپ ہی سے متعلق ہیں، چونکہ حرم میں ہی مجھے ملے اور بلاخر تمام رات مجھے نیند بھی نہیں آئی، اور یہاں تک جو میں آیا ہوں یہ سارا اسی 20 دینار کا چکر ہے کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ یہ 20 دینار آپ تک منتقل ہو جائیں. لہٰذا منتقل کیے، واپس گھر تشریف لاتے ہیں. جیسے ہی بستر پر
اپنا سر رکھتے ہیں انہیں سکون کی نیند آ جاتی ہے۔ علی محمد بروجردی سے متعلق مرحوم نجابت ایک بات نقل کرتے ہیں، یا وہ اس بات کو اپنی طرف سے نقل کر رہے ہیں یا اپنے استاد علی قاضی یا طباطبائی سے نقل کر رہے ہیں، یہ کنفرم نہیں، کہ مرحوم علی محمد بروجردی ایمان کے 8ویں درجے پر فائز تھے، یعنی بلند مرتبہ ہے، 8واں درجہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ پھر علی محمد بروجردی کی یہ خصوصیت ہوا کرتی تھی کہ وہ ہمیشہ ذکر الہی میں مصروف رہا کرتے تھے، اور عینی شاہدین اس بات کو نقل کرتے ہیں کہ جب وہ اپنے گھر کے باغچے میں ٹہلا کرتے تھے تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ باغچے میں موجود تمام پھول ان کے ساتھ ذکر الہی کرنے میں مصروف ہیں۔ اور علی محمد بروجردی کی ایک یہ خصوصیت بھی تھی کہ وہ اپنے وجود کے اندر جو اسرار موجود ہیں، جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں، اسے فاش نہیں کیا کرتے تھے، اور اندر ہی اندر میں ان کے اندر کیا وہ خداوند متعال سے وصال کی وہ جو مراتب ہیں جو طے ہو رہے ہیں، کسی کے سامنے اس کا اظہار نہیں کرتے تھے، اور کرامات، مکاشفات، ان کو بیان کرنا یہ ہرگز علی محمد بروجردی کے اخلاق کا حصہ نہیں تھا۔ اگر کوئی علی محمد بروجردی کو برا بھلا کہتا، کوئی گالیاں دیتا یا کوئی نازیبا کلمات ان کی شان میں ادا کرتا تو نہایت ہی اخلاق کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آتے، اس کی مدد کیا کرتے، اور کہتے کہ کیا لوگوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں کی؟ کیا حضرات ائمہ معصومین علیہ السلام کی شان میں گستاخی نہیں ہوئی ہے؟ اگر ان ہستیوں کی شان میں گستاخی ہوئی تھی تو میں علی محمد بروجردی کون ہوں؟ اگر یہ میری جو شان میں گستاخی کر رہے ہیں تو کیا حرج ہے، کرتے رہے، مسئلہ نہیں ہے۔ لہٰذا علی محمد بروجردی اوصاف الہی کے مظہر بن چکے تھے۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو مرجعیت عظمی آیت اللہ علی محمد بروجردی کے حالات زندگی، واقعات اور حکایات کے باب میں ابھی جاری ہے۔ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج